أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين ومن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون۔ اور جب اللہ نے پیغمبروں سے اقرار لیا کہ جب میں تم کو کتاب اور حکمت یعنی دانائی عطا کروں، پھر تمہارے پاس کوئی پیغمبر آئے جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرے تو تمہیں ضرور اس پر ایمان لانا ہوگا اور اس کی مدد کرنی ہوگی۔ اور پوچھا کیا تم نے اس کا اقرار کیا اور اس اقرار پر میرا ذمہ لیا؟ انہوں نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ ارشاد ہوا تم گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں میں سے ہوں۔ پھر اس کے بعد جو روگردانی کرے تو بد کردار ہیں۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ الکریم وصدق المہدی الموعود العظیم۔ ہم سن رہے ہیں سیرت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معرکہ کربلا جنگ جو شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئی، وہ آپ کے سامنے جو ہے آج پیش کی جا رہی ہے۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے زخموں کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، خون نے جس کے دو عالم میں اجالا کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ 72 جانثاروں کے ساتھ مقام کربلا میں ہیں، اور آپ نے سنا کل کی نشست میں تفصیلی واقعات جہاں پہ جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ اور آپ کی جماعت کے ساتھ جو ہے جو واقعات پیش آئے اپنے اسے تفصیلاً جو ہے وہ سن چکے۔ تو 9 محرم کی رات تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے جو ہے ساتھیوں کو بلایا، وہاں پہ جو ہے وصیت اور نصیحتیں وغیرہ کی گئی۔ آپ جو ہے اپنے ازواج مطہرات کے پاس بھی گئے اور ان کو بھی جو ہے آپ نے جو ہے وصیتیں کی۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فرزند اکبر ہیں، یہ جو ہے کافی سخت بیمار تھے، اسی وجہ سے جو ہے یہ معرکے میں شریک نہ ہو پائے۔ بخار اتنی شدت کا تھا کہ جو ہے بے ہوشی رہا کرتے تھے اکثر۔ تو کیونکہ حقیقت میں جو ہے اللہ تعالیٰ کو جو ہے آپ سے جو ہے نسل کو برقرار رکھنا تھا۔ سارے فرزنداں سارے بھتیجے وغیرہ جو ہے سب جو ہے قتل کر دیے گئے، سب شہید ہو چکے تھے سوائے اس فرزند کے۔ تو امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جو ہے بی بی زینب کے جو ہے حجرے میں داخل ہوئے تو عربی میں جو ہے اشعار 3 مرتبہ کہتے ہوئے، اور ان اشعار کا ترجمہ یہ تھا کہ اے دنیا تجھ پر افسوس ہے، تو کیسی بے وفا دوست ہے، صبح و شام تیرے ہاتھوں کتنے لوگ قتل ہو جاتے ہیں، وقت نہ کسی کی رعایت کرتا ہے اور نہ ہی کسی کا بدل قبول کرتا ہے، اور سارا معاملہ اللہ ہی کے حکم میں ہے، ہر زندہ موت کی طرف جا رہا ہے۔ یہ آپ نے جو ہے 3 بار دہراتے ہوئے جو ہے یہ اشعار پڑھے۔ اس کے بعد جو ہے ازواج مطہرات وغیرہ سے جو ہے ملاقاتیں کی، پھر اس کے بعد رات گزری، تمام جو ہے رات ذکر فکر میں جو ہے گزاری گئی تھی۔ ان سے جو ہے اسی بنا پہ جو ہے رات کی اجازت مانگی تھی کہ جو ہے 1 رات کی ہمیں مہلت دی جائے تاکہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بندگی کر لیں۔ دوسرا دن ہے 10 محرم کا، یہ دن ہے جسے یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ وہ دن جس دن جو ہے ارض و سماوات کی جو ہے پیدائش ہوئی، جنت و دوزخ جو ہے ظہور میں آئے، حور ملائک کی جو ہے تخلیق ہوئی۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی جو ہے توبہ کو قبول کیا۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو ہے نمرود کی آگ سے جو ہے نجات دی، اس کو گلزار بنایا۔ یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو جو ہے مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، اس سے نکالا۔ اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے قوم کو جو ہے فرعون سے نجات دی، دریائے نیل سے جو ہے پار کرایا۔ یہی وہ دن ہے جس دن جو ہے قیامت بھی برپا ہوگی
اور یہی وہ دن ہے جس دن جو ہے قیامت صغریٰ 10 محرم کو 60 ہجری میں برپا ہوئی مقام کربلا میں، جہاں پہ اہل بیت اطہار کے جو ہے گلے کاٹے گئے ہیں، ان کو جو ہے قتل کیا گیا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھ 72 افراد کے ساتھ جو ہے جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے دین کی حفاظت کی خاطر، حفاظت دین کی خاطر محض محبت الہی میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جو ہے اپنی جانوں کو اپنے گھر والوں کے ساتھ جو ہے لٹا دیا، اپنے پورے گھر والوں کے ساتھ جو ہے آپ نے جو ہے اپنی جان کو جو ہے لٹا دیا۔ بہرحال 10 محرم کی صبح ہوئی، یہ بھی دیکھیے قیامت صغریٰ ہے، وہاں پہ جو ہے کوئی معمولی سی بات نہیں تھی، 72 یہاں پہ افراد ہیں، اور جو ہے وہاں پہ جو ہے 22,000 کا لشکر جرار ہے، 22,000 کا جو ہے لشکر جرار سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو آپ جو ہی فجر طلوع ہوا، روشنی پھیلی، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے آپ گھوڑے پر سوار ہیں، آپ آگے بڑھے، آپ کی نظر جو ہے پورا دور دور تک جو ہے تمام یزیدیوں کے جو ہے لشکر کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد امام حسین نے جو ہے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کی، یزیدیوں کی جو ہے لشکر کے اوپر پوری ایک نظر ڈال دی گئی۔ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرزند ہیں، ماہر ہیں، پورے جنگ کے طور طریقے سے تمام صلاحیتیں پوری رکھتے ہیں، نظر دورائی اور جو ہے پورا ہر طرف سے جو ہے تمام جو ہے جنگی لشکر وغیرہ ہر چیز کو دیکھ لیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور میں دعا کی کہ اے خداوند قدوس، حسین اپنی بے بذاتی کے ساتھ حاضر دربار ہے، اسے استقامت عطا فرما۔ یا اللہ، یہ تیرے چند غلام تیرے نام کی عظمت کے پرچم بلند کرنے کے لیے اٹھے ہیں، انہیں صبر کی توفیق دینا۔ اے میرے خالق و مالک، حسین اس زبردست امتحان میں تیرے فضل اور رحمت کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یا اللہ، مجھ پر فضل و رحمت فرما۔ الہی، میں تیرے محبوب کی زلف عنبری کا واسطہ دیتا ہوں، مجھے دنیا کے ان ظلمت قدموں میں روشنی کا مینار بنا دے۔ پھر آپ نے جو ہے اپنے ساتھیوں کو مخاطب کر کے قرآن کی وہ آیت پڑھی جس میں جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ 12 کم جماعت مختصر جماعت غالب آئی ہے کثیر جماعت پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے، واللہ مع الصابرین، اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔ پھر آپ نے جو ہے اپنے ساتھیوں کو جو ہے اب یہاں پہ ابھارنا ہے، تو آپ نے فرمایا اس کے بعد کہ غالب آنا، جیتنے کا مطلب یہ غالب آنے کا انحصار زندگی اور موت پر نہیں ہے، یعنی جیت گئے یا زندہ رہ گئے تو جیت گئے، مر گئے تو ہار گئے، وہ جیت نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا کہ غلبہ یہی ہے کہ گردن کٹتی ہے تو کٹ جائے، لیکن حق اور صداقت کے پرچم کو سرنگوں نہ ہونے دیا جائے۔ چند لمحوں کی مہمان عارضی زندگی کو راہ خدا میں جو ہے قربان کر کے ابدی حیات کے مالک بننے کا نام ہی جو ہے غالب آنا ہے، وہی جو ہے حقیقی فتح ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ گربازی عشق کی بازی ہے، جو چاہے لگا دے بازی میں، جیت گئے تو کیا کہنے، ہارے بھی تو بازی مات نہیں۔ یعنی عشق کی بازی ایک واحد ایسی بازی ہے جہاں جو ہے جیت تو جیت، ہار بھی جیت میں شمار کی جاتی ہے۔ یہاں پہ جو ہے عاشق خدا جو ہے اپنے گلوں کو کاٹ کے بظاہر جو ہے ان کے واسطے یہ لوگ جو ہے ہار چکے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہے انہیں ہم نے جو ہے ایسی فتح حاصل کی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے انہیں حیات ابدی عطا کی ہے۔ بہرحال حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس جو ہے تقریر کے بعد اپنے ساتھیوں کو جو ہے یہ فرمانے کے بعد آپ نے جو ہے اپنی جماعت کی جو ہے 2 ٹکڑے کی۔ اس کے بعد پھر آپ نے حکم دیا کہ جو خیمے 2 بڑے بڑے خیمے جو ہے عورتوں کے ناموں سے رسالت کے جو ہے لگائے گئے تھے، اس کے پیچھے جو ہے خندقیں کھدوائی گئی تھی اور اس کے پیچھے جو ہے لکڑی میں ڈال دی گئی تھی۔ اب آپ نے حکم دیا کہ جو ہے ان لکڑیوں کو جلا دو، تو پیچھے سے جو ہے ایک بہت بڑی آگ لگ گئی، پیچھے سے جو ہے ایک بہت بڑی آگ لگی ہوئی ہے، دشمن جو ہے پیچھے سے جو ہے حملہ آور ہو نہیں سکتی۔ اس طرح سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے عورتوں کی حفاظت، اور عورتوں کی حفاظت کے واسطے صرف وہاں پہ ایک شخص کو ٹھہرایا گیا، حضرت عباس علمدار رضی اللہ عنہ۔ حضرت عباس یہ جو ہے آپ علم پکڑے ہوئے، جھنڈا پکڑے ہوئے آپ وہاں پہ ٹھہرے ہوئے۔ اب باقی کی پوری جماعت یہاں پہ 2 ٹکڑیوں میں جو ہے جمع ہو چکی ہے، اور جو ہے مقابلے کا جو ہے آغاز ہوتا ہے۔ دوبارہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان یزیدیوں کو جو ہے مخاطب کیا۔ دیکھیے حجت پوری کرنا تھا، وہاں پہ انہیں بتلانا تھا کہ جو ہے یہ کچھ لوگوں کا بعد میں گمان ہو سکتا تھا کہ جو ہے کوفی جو ہے قصوروار نہیں ہے، یزیدیوں کا یہاں پہ مطلب تھا کوفی جو ہے اس سے چھوٹ چکے تھے، لیکن آپ نے جو ہے دوبارہ جو ہے یہ آپ نے مخاطب کیا کہ اہل عراق، ہم تمہیں قسم دیتے ہیں، اگر ہم سچ کہیں تو سچ کہہ دینا، اور اگر ہم جھوٹ ہو تو جھوٹ کہہ دینا۔ سنو اچھی طرح، کان کھول کر سن لو، پھر نہ کہنا کہ ہمیں احساس نہ دلایا۔ میں اس رسول کا نواسا ہوں جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو، مجھ کو اس مقدس رسول نے اپنا بیٹا کہا ہے، جس کی امت ہونے کے تم دعوے دار ہو، اس ماں کا بیٹا ہوں جس کو رسول خدا نے جو ہے اپنا ٹکڑا کہا ہے۔ میرے باپ کا نام حیدر کرار ہے، وہی حیدر کرار جس کو تم نے اپنا روحانی پیشوا بنایا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے یہ فرمایا، آپ نے بڑی لمبی جو ہے اس کے بعد تقریر کی ہے، اس میں مختصر سا یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے فرمایا کہ اور ہاں، میں وہی حسین ہوں
جس کو تم نے سینکڑوں خطوط لکھ کر بلوایا ہے۔ پھر آپ نے نام لے کر مخاطب فرمایا کہ کہاں ہے ابن سرد، کہاں ہے مختار ثقفی، کہاں ہے روا بن شداد، کہاں ہے عارف رخار، کہاں ہے شیز، اس طرح جو ہے آپ نے نام گنے اور کہا کہ آؤ مجھے سامنے آ کر جو ہے جواب دو کہ میں سچ کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں۔ یعنی یہ لوگ جو ہے وہاں پہ سامنے جو ہے شامل ہے، ان کی فوج میں جو ہے بڑے بڑے عمرہ جو ہے شامل ہے۔ بہرحال اس کے بعد آپ نے کہا کہ الحمدللہ حسین نے اتمام حجت کا جو ہے حق ادا کر دیا، حق ادا کر دیا۔ اس کے بعد جو ہے جنگ کا جو ہے باقاعدہ آغاز ہوا۔ تو پہلے جنگیں اس طرح ہوتی تھی کہ جو ہے جنگیں تو جو ہے فوج تو جو ہے اچھی خاصی ہوتی ہے، لیکن جو ہے پہلے بہادران جو ہوتے جنگ کے وہ جو ہے ایک ایک جو ہے لڑنے کے واسطے آگے بڑھتے ہیں۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو ہے یہاں سے ایک شخص جو ہے آگے بڑھا، سعد بن ابی وقاص کا کہنا بولیے آپ کو میں، سعد بن ابی وقاص یاد رکھیے، سعد بن ابی وقاص کہہ رہا ہوں، عمرو بن سعد، یہ جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص کے جو ہے بیٹا ہے، لیکن یہاں پہ جو ہے دشمنوں کا سپہ سالار بنا ہوا ہے۔ اب دیکھیے کتنی بدبختی ہے، یہ وہی صحابی کے بیٹے ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص جو جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے جو ہے سپر بن کر ٹھہرے ہوئے تھے اور جو ہے کمان پکڑے ہوئے تھے، رسول اللہ تیر دیتے جاتے اور جو ہے حضرت سعد بن ابی وقاص جو ہے دشمن پر تیر مار جاتے آتے، اور یہ وہی واحد صحابی جن کے واسطے رسول اللہ نے یہ جملہ استعمال کیا کہ اے سعد دشمنوں پر جو ہے تیروں کو مارو، میرے ماں باپ تم پر قربان۔ سعد بن ابی وقاص جو دشمنوں پہ تیرے برسا رہے ہیں، یہ بدبختی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں جو ہے ہمیشہ پناہ مانگتے ہوئے لرزتے ہوئے جو ہے زندگی گزارنا ہوتا ہے۔ صحابی کے فرزند ہیں، انہی کے بیٹے، انہی کا بیٹا ہے عمرو بن سعد جو دشمنوں کی جماعت میں جو ہے سپہ سالار بن کے جو ہے محض ایک رے کی حکومت کے واسطے آ کے کھڑا ہوا ہے، اور یہاں سے یہ کہتا ہوا سب سے پہلے تیر چلاتا ہے اپنے دشمنوں کہتے ہوئے کہ ابن زیاد کے پاس جانا اور کہنا کہ سب سے پہلا تیر چلانے والا عمرو بن سعد تھا، محض جو ہے حکومت کی لالچ کے واسطے عمرو بن سعد۔ تو تیر اس نے چلایا حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جانب، تیر خالی گیا۔ اب امام نے دیکھیے آپ نے جو کیا پیارا جملہ یہاں پہ فرمائے، امام عالی مقام نے فرمایا تلوار جو ہے آپ نے اس وقت جو ہے جب تیر وہاں سے آیا آپ نے جو ہے تلوار کھینچ لی اور فرمایا کہ یہود اور نصارہ پر خدا تعالیٰ کا جو ہے غضب نازل ہو، انہوں نے حضرت عزیز علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کے بیٹے مان لیا اور اپنے پیغمبروں کی شان میں غلو کی حدوں سے بڑھ گئے، یعنی اتنا غلو کیا محبت میں کہ جو ہے خدا کے پیغمبر اور خدا کے پیغمبروں کو جو ہے خدا کے بیٹے بنا دیا۔ مگر افسوس ہے کہ تم اس قدر پستی کی طرف آ گئے کہ اپنے پیغمبر کے بیٹے کو ذبح کر دینا چاہتے ہو۔ تم تو جو ہے ان سے گئے گزرے ہو، انہوں نے جو ہے محبت میں جو ہے پیغمبروں کو جو ہے خدا کا بیٹا بنا دیا اور تم جو ہے پیغمبر کے بیٹے کو قتل کرتے ہو، تم یہود اور نصارہ سے بدتر ہو۔ بہرحال اس کے بعد جو ہے یہ جنگ کا آغاز ہوتا ہے۔ حضرت عمیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جانثار ہیں، تو حضرت حسین نے جو ہے پہلے ہی سے جو ہے یہ کہہ دیا تھا کہ جب تک کہ جو ہے دشمن کی طرف سے پہلا حملہ نہ ہو ہم ہرگز جو ہے آگے نہیں بڑھیں گے۔ تو دشمن کی طرف سے دو بہادر آگے بڑھے، اس کے بعد عمیر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ آگے بڑھے۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے جو ہے بہت زبردست زوراوری دکھائی اپنی اور جو ہے ان کو واصل جہنم کیا۔ ایک کے بعد دیگر یہاں سے پہلوان آتے گئے، یہاں سے جو ہے جانثار آتے گئے۔ تو طریقہ یہی ہوتا تھا کہ جو ہے ایک پہلوان ایک سے لڑتا تھا، لیکن یہاں پہ عمرو بن سعد اور شمر لعین یہ لوگ جب دیکھتے کہ جو ہے ان کے پاس کا ایک شخص جو ہے کئی لوگوں پر بھاری پڑ رہا ہے، تو وہ لوگ جو ہے جب دیکھتے کہ جو ہے ایک سے جو ہے بن نہیں رہی ہے تو فوج کے دستے چلائے تھے ایک شخص کو مارنے کے واسطے۔ تو عمیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے جو ہے یہاں پہ جو ہے شہادت کا جو ہے جام نوش کیا۔ تو یہاں پہ ایک خاص شخص ہے خور، جس کا نام ہے آپ نے اس سے پہلے بھی سنا ہے، وہ جو ہے 1000 کا لشکر جرار ابن زیاد کی طرف سے لے کر آئے تھے، لیکن اہل بیت کی محبت میں جو ہے حضرت حسین کو کہا کہ جو ہے آپ راتوں رات یہاں سے جو ہے کہیں اور چلے جائیں، میں آپ کے اوپر جو ہے حملہ آور نہیں ہوں گا۔ یہ حقیقت میں جو ہے ان کے مقدر میں جو ہے ایمان تھا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے میدان جنگ میں ٹھہر کے جو تقریر کی تو کہا جاتا ہے کہ جو ہے آپ کے اوپر ایک لرزہ طاری ہو چکا تھا، آپ کا گھوڑا کبھی آگے ہٹ رہا ہے کبھی پیچھے ہٹ رہا ہے۔ آپ کے بھائی نے پوچھا کہ اے ہر تمہیں کیا ہو چکا ہے، کیا آج تم جو ہے کانپ رہے ہو؟ تو کہا کہ میں جو ہے دوزخ کی آگ سے آج جو ہے کانپ رہا ہوں۔ پھر یہ کہتے ہوئے جو ہے اپنے گھوڑے پر آپ نے جو ہے زور سے تازیانہ مارا اور اپنے گھوڑے کو دوڑاتے ہوئے جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جماعت میں جا کے اسی وقت جو ہے شامل ہو گئے۔ امام حسین نے پوچھا کہ ہر کیسا آنا ہوا؟ تو کہا آقا آپ نے بلایا ہے، آقا آپ نے بلایا ہے تو یہاں پہ آنا ہوا، میرا قصور معاف فرمائیے، میرے ہاتھ میں تھا، جب تک اگر میں آپ کو بالکل آزاد کر دیتا یہاں سے چلا دیتا تو یہ جو ہے نوبت آپ کے اوپر ہرگز نہ آتی۔ اب اسی قصور کا بدلہ لینا ہے، جو ہے مجھے معافی جو ملنی، آپ نے بلایا ہے، آقا آپ نے بلایا ہے تو یہاں پہ آنا ہوا، میرا قصور معاف فرمائیے، میرے ہاتھ میں تھا، جب تک اگر میں آپ کو بالکل آزاد کر دیتا یہاں سے چلا دیتا تو یہ جو ہے نوبت آپ کے اوپر ہرگز نہ آتی۔ اب اسی قصور کا بدلہ لینا ہے،
جو ہے مجھے معافی جو ملنی ہے وہ یہی ہے کہ جو ہے آپ کے نام پہ جو ہے اپنا سر کٹاؤں گا اور آپ کے ساتھ جو ہے جنت الفردوس میں جو ہے مقام حاصل کروں گا۔ بہرحال حضرت حر جو ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے جماعت میں شامل ہو چکے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جو ہے ایک کے بعد ایک نوجوان، اس سے پہلے جو آپ نے سنا 72 افراد 72 کی جماعت ہے، جس میں جو ہے 20 اہل بیت ہیں، رسول وسلم کے گھرانے والے ہیں، اور جو ہے 50 سے 52 حضرات جو ہے یہ تمام جانثاران ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے۔ تو بہرحال ایک کے بعد ایک نوجوان آگے بڑھ رہا ہے، کئی لوگوں کو جو ہے مارتے جا رہا ہے، اس کے بعد جو ہے جام شہادت نوش فرما رہا ہے۔ جابری خاندان کے دو نوجوان جو ہے، دو بھائی آگے بڑھے، کئیوں کو مار رہے ہیں، میدان جنگ سے جو ہے اپنے آقا کی طرف پلٹتے ہیں، دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ السلام علیکم یا ابن رسول۔ یہ کہتے جاتے، ادھر دیکھتے جاتے، سلام کرتے جاتے اور ادھر جو ہے مارتے جاتے، گویا کہ جو ہے صورت حسین جو ہے انہیں ایک طاقت پہنچا رہی ہے۔ وہ سلام جو ہے یہاں سے تحفہ جا رہا ہے اور ایک طاقت لے کے آ رہا ہے، اور کئی لوگوں کو جو ہے مارتے جاتے۔ بہرحال یہ جابری نوجوان بھی جو ہے شہید ہوئے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے جو سامنے ٹھہرے ہوئے ایک شخص تھے، ان کا جو ہے میں نام بھول رہا ہوں، وہ جو ہے صرف محض جو ہے سپر بن کے ٹھہرے ہوئے تھے، کیونکہ جو ہے دشمنوں کا مین نشانہ جو ہے، مین ٹارگٹ حضرت حسین ہی تھے۔ تو وہ لوگ جو ہے دور ہی سے جو ہے تیر حضرت حسین کی طرف جو ہے برساتے جا رہے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کہ جو ہے ان کا جو جسم تھا، جو سامنے سپر بن کے ٹھہرے ہوئے تھے، وہ تمام کا تمام جو ہے تیروں سے چھنی ہو چکا تھا، پھرو گئے تھے تمام اس کے بعد وہ وہیں پہ جو ہے جام شہادت نوش فرماتے۔ اب حضرت حسین چاہتے ہیں کہ ہر بار خود آگے بڑھے، لیکن جانثار کہتا ہے کہ جب تک کہ ہم نہ ہو آپ ہرگز آگے نہیں بڑھ سکتے۔ اس طرح جو ہے پہلے 50 جو اطراف کے جو جانثاراں تھے، ایک کے بعد دیگر جو ہے قتل ہوتے چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت حر خود آگے بڑھے۔ اب یہ کوئی معمولی سپاہی نہیں تھے، یہ خود جو ہے ایک فوج کے سپہ سالار تھے۔ حضرت حر کا آگے بڑھنا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ جب حضرت حر آگے بڑھے تو امام حسین نے جو ہے انہیں اپنے جو ہے گلے سے لگایا، اپنے سینے سے سینہ لگایا۔ اس کے بعد جو چلا حضرت حر جو ہے اپنے آقا کے جو ہے قدموں کو چومتے ہوئے یہاں پہ جاتے ہیں۔ یہاں پہ سعد عمرو بن سعد نے جو ہے چالاکی دیکھی کس طرح سے کرتے ہیں، حضرت حر کے جو ہے ساتھی کو بھیجایا۔ ساتھی نے جو ہے میدان جنگ میں جو ہے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن یہاں پہ جو ہے ایمان کا رنگ چڑھ چکا تھا اور وہاں پہ دنیا جو ہے اپنی پورا رنگ میں رنگ دی تھی۔ بہرحال حضرت حر جو ہے اپنے اس ساتھی کا جو ہے، ساتھی کی وہاں پہ محبت کی پرواہ نہیں ہے، صرف اللہ واسطے محبت اور اللہ واسطے دشمنی، حب للہ اور بغض للہ تھا۔ اپنے ساتھی کو جو ہے آپ نے جو ہے باہر واصل جہنم کر دیا۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے وہ ساتھی کا نام تھا صفوان۔ صفوان کے تینوں بھائی جو ہے دوڑتے ہوئے آئے ایک ساتھ، حالانکہ جو ہے مبارزت جو ہوتا تھا وہ ایک آدمی کا ہوتا، تین بھاگتے ہوئے آئے۔ تو تینوں نے جو ہے حضرت حر کے اوپر جو ہے تلوار چلائی، لیکن آپ نے جو ہے اپنی سپر سے اسے جو ہے روکا۔ اس کے بعد جو ہے پھر پہلے کو جو ہے آپ نے سر سے جو ہے سیدھا جو ہے سر اتارا اور دوسرے کا جو ہے شانہ توڑا۔ اس کے بعد جو ہے نیزہ اس کے گلے میں ڈالا، وہ بھی ختم ہوا۔ یہ دو کو مرتا ہوا دیکھ کے تیسرا بھائی جو ہے بھاگے جا رہا تھا موت کے ڈر سے۔ پھر آپ نے جو ہے اپنے گھوڑے پر بیٹھ کے جو ہے اس کے اندر بھی جو ہے نیزہ پیٹنے سے مارا اور وہ پیٹ سے پار ہوا۔ یہ تینوں جو ہے واصل جہنم ہو گئے۔ ادھر سے عمرو بن سعد نے کہا کہ اگر ایسا ایک ایک جائیں گے تو یہ جو ہے ساری جو ہے ہماری جماعت کو جو ہے ختم کر دے گا، دستے کا دستہ بھیجاؤ اور حر کو ختم کرو۔ تو ایک بہت بڑا دستہ بھیجایا گیا، حضرت حر کے اطراف میں جو ہے گھیر لیا گیا، تیروں کی جو ہے بوچھاریں کی گئی، وہ جو بھالے وغیرہ ہوتے تھے وہ پھینک کے جو ہے آپ کو مارا گیا۔ جب بالکل جم ٹوٹنے پہ تھا، حضرت حر جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے جو ہے قدموں میں آئے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے اپنی گود میں حضرت حر کو جو ہے لٹایا۔ اس کے بعد جو ہے آپ نے جام شہادت نوش فرمایا اپنے گود میں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی گود میں جو ہے حضرت حر کی جو ہے جام شہادت ہوئی۔ بہرحال اب اس کے بعد دیکھیے یہ جانثاراں ختم ہونے کے بعد جو ہے اب اہل بیت آگے بڑھتے ہیں۔ اہل بیت میں سے جو ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بھائی تھے، چار بھائی ہیں حضرت عباس کے، یہ حضرت علی کی جو ہے دوسری زوجہ کے فرزندان، حضرت حسین کے جو ہے بھائی ہی ہیں، دوسری ماں کے جو ہے یہ بھائیاں ہیں۔ حضرت عباس کے بھائی آگے بڑھتے ہیں، ان کی شہادت کی جو ہے تفصیل نہیں آئی ہے، لیکن ایک کے بعد ایک حضرت عباس کے جب بھائی آگے بڑھے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جو ہے میدان میں جو ہے ایک ہنگامہ برپا تھا، کیونکہ یہ حضرت علی کے فرزندہ تھے، کوئی معمولی بات نہیں تھی، حیدر کرار کے یہ فرزندہ تھے۔ ایک صف میں جہاں پہ گھستے ہزاروں کو جو ہے کاٹتے ہوئے چلے جاتے، تو انہوں نے وہی چال چلی، ایک کو مارنا ہوتا تو جو ہے ہزاروں کی تعداد آتی اور گھیر لیتی اور جو ہے انہیں جو ہے زخموں سے چور چور کر دیا جاتا اور یہ جام شہادت نوش فرماتی۔ اس طرح ایک کے بعد دیگر جو ہے حضرت عباس کے تمام چاروں بھائی جو ہے جام شہادت نوش فرماتے۔ اس کے بعد حضرت مسلم بن عقیل کے تین بھائی، مسلم بن عقیل تو جو ہے کوفے میں شہید ہوئے تھے، ان کے تین بھائی حضرت حسین کے ساتھ تھے۔ حضرت حسین کے جو ہے یہ چچا زاد بھائی ہیں، یہ تینوں بھائی آگے بڑھتے ہیں، یہ بھی جو ہے دشمنوں کو جو ہے واصل جہنم کرتے ہیں ہزاروں کے تعداد میں۔ پھر ایک کے بعد دیگر جو ہے یہ تینوں جو ہے جامع شہادت نوش فرماتے ہیں دشمنوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد۔ اس کے بعد ایک نوجوان آگے بڑھتا ہے حضرت حسین سے جو ہے اجازت طلب کرنے کے بعد، ایک نوخیز پھول 15-16 سال کا بچہ
حضرت حسین رضی اللہ عنہ یہ بچہ جب اجازت طلب کرنے کے واسطے آیا تو جو ہے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. یہ بچہ کوئی اور نہیں تھا, ان کا نام حضرت قاسم ہے, حضرت حسن کی فرزند ہے, حضرت علی کی پوتر ہے, حضرت حسین کے بھتیجے ہیں, حضرت حسن کے فرزند ہیں جن کا نام حضرت قاسم ہے. 15-16 سال کی عمر, نوجوان بچہ ہے. جب اجازت طلب کرنے کے واسطے آئے تو آپ نے کہا کہ قاسم خیمے میں واپس چلے جاؤ, میں تمہیں جو ہے ہرگز اجازت نہیں دے سکتا, ہرگز اجازت نہیں دے سکتا. اور آپ نے کہا کہ جو ہے میرے سامنے تم جو ہے اپنی عزیز جان کو جب گوا دو گے تو میں تمہارے باپ کے سامنے کیا جواب دوں گا. تو حضرت قاسم نے کہا کہ چچا جان, اگر آپ میرے سامنے جامع شہادت نوش فرما گئے تو میں ابا حضور کے سامنے کیا جواب دوں گا. اور رہی امی اور پھوپھی کی بات تو میں دونوں سے اجازت طلب کر کے آ رہا ہوں. میرے والد کا جو ہے پٹکا انہوں نے جو ہے اپنے ہاتھوں سے بنا ہے, اور والد حضرت حسن کی تلوار میری ماں نے جو ہے گردن میں حمائل کی ہے, انہوں نے اجازت دے کے آپ کے پاس بھیجایا ہے. آپ کو خدا کا واسطہ ہے, آپ مجھے جو ہے اجازت دیجیے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے دبے ہوئے الفاظ میں جو ہے اپنے اس بھتیجے کو اجازت دی, کیونکہ جو ہے حضرت حسن کی جو ہے شہادت جو ہے بہت جلدی ہو گئی تھی. یہ بچے کو جو ہے آپ ہی نے پالا تھا, حضرت قاسم کو جو ہے آپ ہی نے پالا تھا. تو جب واسطے دیے گئے آپ چار و ناچار گردن جھکا کے جو ہے خاموشی سے اجازت دیے. یہ بچہ جب حضرت قاسم ہے 15-16 سال کے ہیں, جب میدان جنگ میں آتے ہیں. اب دیکھیے یہ جو عمرو بن سعد ہے یہ کوئی معمولی سپہ سالار نہیں, اس نے جو ہے شام سے آئے ہوئے سب سے بڑے پہلوان ارزق کو آواز دی. 70-80 سال کا بوڑھا ہے, ہاتھی کے مانند. ارزق کو آواز دی کہ ارزق آگے بڑھو اور اس نوجوان سے لڑو. اس نے ارزق نے جو ہے سمجھا کہ یہ توہین ہے, کہ کیا مذاق ہے, مجھے جو ہے اس بچے کے سامنے بھیجا رہے ہو. اب دیکھیے اس نے کہا ہے, یہ مکالمہ سے کس طرح سے ہوا ہے. نوجوان کے واسطے آگے بڑھنے کو جب کہا تو جو ہے ارزق نے کہا, ارزق سے اس نے کہا کہ ابن سعد, اگرچہ تم میرے سپہ سالار کی حیثیت سے ہو مگر تمہیں میرے مقام اور مرتبے کو نہیں بھولنا چاہیے. کیا تم میری حیثیت سے واقف نہیں ہو؟ ابن سعد نے کہا کیوں نہیں, میں جانتا ہوں کہ تم سپہ سالار شام ہو, شام کے اعلیٰ افسر ہو, اس کے علاوہ فن سپاہ گیری میں پوری مہارت بھی رکھتے ہو. اس فوجی تجربے کے ساتھ ساتھ بہادری میں بھی اپنی مثال آپ ہو. اپنی قوت فن اور تجربے کے سلے کی صورت میں یزید سے ہزاروں روپے کی تنخواہ بھی وصول کرتے ہو. ارزق نے کہا حیران ہوں کہ میرے متعلق اس قدر وسیع معلومات کے باوجود مجھے ایک بچے کے مقابلے میں بھیجنے کا مذاق کرتے ہو. ابن سعد نے کہا کہ ارزق تم نے غلط سمجھا ہے, میں نے مذاق نہیں کیا بلکہ اپنے تجربے کی بنا پر تمہارا انتخاب کیا ہے. یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں, یہ قاسم ہے, حسن کا بیٹا اور علی کا پوتا ہے. اس کے مقابلے کے لیے کسی تجھ جیسے شیزور کی ہی ضرورت ہے. تم اس سے پہلے کئی ہاشمیوں کی زور ید اللہی اور قوت خیبر شکن کا جو ہے مشاہدہ کر چکے ہو. ارزق نے کہا ہو سکتا ہے کہ تمہاری بات درست ہو مگر اس بچے کے مقابلے میں جانا میری توہین ہے. شام سے آئے ہوئے لشکر میں میرے 4 بہادر اور نوجوان بیٹے ہیں, میں ان میں سے کسی ایک کو مقابلے میں بھیجتا ہوں. اور پھر اس نے اپنے سب سے چھوٹے بیٹے کو جانے کا اشارہ کیا. 4 بیٹوں میں سے اس نے توہین سمجھی, اگرچہ کہ جو ہے سامنے ایک بہت ہی بہادر شخص ہے. یہ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے حضرت قاسم کے تعلق سے. اب یہ اس میں سے کہا جاتا ہے کہ جب چھوٹا بیٹا گیا ہے, چھوٹا بیٹا ہی اتنا ہیوی تھا, اتنا جو ہے لہیم شہیم تھا کہ گھوڑے پہ بیٹھا تو جو ہے گھوڑا اس کا وزن سنبھال نہیں پاتا. اتنا جو ہے لہیم شہیم, اتنا ہاتھی کے مانند تھا یہ پہلوان. یہ آوازیں کرتا ہوا جب آگے بڑھا اور بڑے اس طرح سے حضرت حسن کے اوپر وار کیا جس طرح جو ہے ایک پودے کو کاٹتے اس طرح سے وار کیا. آپ بچے, لیکن آپ کی جو ڈھال تھی پہلے اس میں جو ہے ٹوٹ گئی. پھر حضرت حسین نے جو ہے کسی کے ذریعے پھر سے جو ہے ڈھال بھجوائی. اور جب مقابلہ ہوا تو یہ پہلوان سمجھ گیا کہ اس کا مقابلہ کوئی عام معمولی بچے سے, معمولی شخصیت سے نہیں. اب یہ لڑائی ہو رہی تھی کہ جو ہے حضرت قاسم نے یہ کام کیا کہ جو ہے نیزہ ایک دوسرے کا چل رہا تھا. حضرت قاسم نے جو ہے پیچھے سے جو ہے نیزہ اس کے پاس مارا. کہا جاتا ہے کہ 2-3 بار آگے پیچھے ہوئے, لیکن جو ہے آگے پیچھے ہونا تھا, آپ نے جو ہے اپنے گھوڑے کو پیچھے لیا. اس کے بعد بڑی تیزی سے جو گھوڑا آگے دوڑایا کہ اس کا جو ہے نیزہ آپ کا جو ہاتھ میں تھا وہ جو ہے حضرت قاسم کا نیزہ ارزق کے بیٹے کے جو ہے آر پار ہوا اور وہ وہیں پہ جو ہے ڈھیر ہو کے گرا. اب اس کا گرنا تھا, ابن سعد نے جو ہے, عمرو بن سعد نے جو ہے ارزق کو جو ہے تان دیا کہ تم جو ہے اس بچے سے جو ہے لڑنے کے واسطے جو ہے توہین سمجھتے ہو, جس کے دیکھو کس طرح تمہارا جو ہے بیٹا ڈھیر ہو کر گرا. وہ آگ ببولا ہو رہا تھا ارزق, اس کے سامنے جو ہے اس کا پہلوان تھا بیٹا جو ہے ایک معمولی بچے کے ہاتھ پہ جو ہے قتل کر دیا گیا.
اب ایک تیسرا بیٹا جو چوتھے سے بڑا تھا اور دکھنے میں بڑا تھا، وہ جو ہے اس سے پہلے کہ باب اشارہ تھا خود دوڑتا ہوا آیا اور کہا کہ اے حسن کے بیٹے قاسم، میں تیری جو ہے جسم کی بوٹی کے جو ہے جسم کی جو ہے بوٹی الگ کر دوں گا، تو نے میرے سامنے میرے جو ہے بھائی کا قتل کیا ہے۔ یہ کہتا ہوا جو ہے حضرت حسن کے اوپر جو ہے وار پہ وار کرنے لگا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جو ہے یہاں پہ حضرت قاسم نے یہاں پہ جو ہے سب سے پہلا یہ کام کیا کہ آپ نے جو ہے اس کی گھوڑے پہ جو ہے آپ نے نیزہ مارا، اس پہ گھوڑے پہ جو ہے آپ نے نیزہ مارا، گھوڑا جو ہے نیچے گرا، وہ نیچے گرنا ہی تھا، یہ اپنا وزن سنبھال نہیں سکا اور یہ نیچے گرا۔ اس سے پہلے کہ یہ اٹھتا، حضرت قاسم نے جو ہے اس کے اوپر شانے پہ زور سے وار مارا، اس نے جو ہے ایک چیخ ماری، پھر اس کے بعد اپنے آپ کو سنبھال کر اٹھنے لگا، اس سے پہلے کہ پورا اٹھتا اس کے جسم سے جو ہے سر اتار دیا، اس سے پہلے جسم سے سر اتار دیا۔ یہ عرضہ خدا ٹھہرا ہوا جو ہے آگ ببولا ہو رہا، شام کا مشہور پہلوان ہے جو ایک آدمی ہزاروں پہ بھاری ہوتا، اس کے بچے بھی جو ہے کئی سووں پہ بھاری ہوتے، دونوں بچے ایک کے بعد دیگر بھاگتے ہوئے آئے، دونوں کا بھی جو ہے اسی طرح اشر ہوا، چاروں بیٹے جو ہے ارزق کے سامنے جو ہے واصلے جہنم کر دیے گئے، ڈھیر ہو گئے سامنے 15-16 سال کے بچے کے سامنے۔ یہ حضرت حسن کی فرزند ہے، حضرت علی کے جو ہے پوتے ہیں، قوت ید الہی لیے ہوئے ہیں اور حضرت حسین کی جو ہے نظر کام کر رہی ہے۔ بہرحال اب ارزق خود جو ہے اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا، چیخو پکار کرتا ہوا جو ہے ان کی طرف آگے بڑھا۔ پہلے طریقہ یہ ہوتا تھا، پہلوانا جو ہے اپنی تعریف میں جو ہے اشعار پڑھتے، اپنے آپ کی جو ہے تعریف کرتے، اپنی جو ہے ہسٹری اپنی تاریخ دہراتے۔ تو اب یہ کہتا ہوا یہ آیا کہ میں دمشق کا پہلوان ہوں، شام اور عراق کے بڑے بڑے بہادر میرا نام سن کر کام جاتے ہیں، میری تلوار اٹھتی ہے تو پھر دشمنوں کا خون چاٹ کر ہی دم لیتی ہے، میرا نام ارزق ہے، تم میرے 4 بہادر اور شہزور بیٹوں کے قاتل ہو، میری تلوار اب ان کا خون بہا مانگتی ہے، تمہیں قتل کرنے کے بعد اہل بیت کے ایک فرد کو موت کی نیند سلا کر بھی اس کا غصہ فرو نہیں ہوگا، میں جنگی چالوں کا سب سے زیادہ ماہر ہوں، بڑے بڑے سپہ سالار میرے مشوروں پر عمل کر کے دشمن پر فتح یاب ہوتے ہیں۔ اس کی خرافات ابھی یہاں تک پہنچ رہی تھی۔ حضرت یہ دیکھیے بک رہا ہے، منہ سے تھوک اڑ رہا ہے، حضرت قاسم ہیں بالکل خاموشی کے ساتھ پورے پروخار انداز میں آپ خاموش ٹھہرے، آپ نے تبسم فرمایا اور کہا کہ ارزق تم جھوٹ کہتے ہو، تم جو ہے جنگی ماہر نہیں ہو، تم جنگ کے جو ہے ماہر نہیں ہو، تم جنگی چالوں سے کچھ واقفیت نہیں رکھتے، دیکھو تو تمہارے گھوڑے کی جو ہے زین کھلی ہوئی ہے اور تم کسی بھی وقت پہ گر سکتے ہو۔ اس نے ادھر دیکھا اور واقعے میں وہ گر رہا تھا، اس نے ادھر دیکھا اور ادھر حضرت قاسم نے جو ہے زوردار وار کیا، سر جو ہے دڑ سے الگ کیا، اس نے کہا مجھے دھوکہ دیا کہتا ہوا زمین پہ گرا اور ختم ہو گیا۔ آپ نے کہا کہ تم جو ہے جنگی چالوں سے جو ہے واقف نہیں ہو، جنگ کی چال ہوتی ہے، یہ کہا جاتا ہے جنگ میں جو ہے یہ کیا جاتا ہے، جنگی چالوں سے واقف نہیں ہو، اگرچہ دشمن آپ کو سامنے کہہ رہا ہے کہ دیکھو وہاں پہ، تو وہاں پہ دیکھنا نہیں ہے، جنگی چالوں سے اگر وہ واقف ہوتا، ماہر ہوتا تو وہاں پہ نہیں دیکھتا۔ ایک بچے نے کہا کہ تم جو ہے جنگی چالوں سے واقف نہیں ہو، دیکھو وہاں پہ تمہاری زین کھلی ہوئی ہے، تو اس نے دیکھا تو واقعی میں وہ گر رہا تھا، اس نے جب دیکھا تو وہاں پہ جو ہے فوراً مار کر دیا، بالکل 1 سیکنڈز کا جو ہے وہاں پہ معاملہ تھا، حضرت قاسم نے جو ہے ارزق کو وہیں پہ ڈھیر کر دیا۔ ادھر شمر نے وہاں پہ آواز دی کہ یہ بچے نے جو ہے ہنگامہ مچا کے رکھا ہے، ارزق اور اس کے پہلوان جو ہے ختم ہوتے جا رہے ہیں، اب جو ہے ایک فوج کا دستہ بھیجاؤ اور اس بچے کو جو ہے ختم کرو۔ تو ایک پوری فوج کا جو ہے دستہ بھیجایا گیا، اطراف میں جو ہے آپ کو گھیرا گیا، اس کے بعد جو ہے ایک کے بعد جو ہے دیگر جو ہے تیرے وغیرہ پھینکے، بھالے وغیرہ نیزے پھینک کے دور سے جو ہے حضرت قاسم کو جو ہے شہید کیا گیا۔ آپ آئے اور اپنی چچا کی جو ہے گود میں جام شہادت نوش فرما۔ حضرت قاسم کی یہ اہل بیت اطہار میں بچوں میں جو ہے سب سے پہلے تھے جنہوں نے جو ہے جام شہادت نوش فرمائی۔ اپنے اس فرزند دلمند کو، اس بھتیجے کو جو ہے گود میں لیے ہوئے آپ جو ہے خیمے کے اندر داخل ہونا ہے، لاشوں کو لے کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو خیمے کے اندر جو ہے داخل ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ جھک کر کبھی کیا، کبھی دل کو سنبھالا، بسمل نے تڑپتے ہوئے بسمل کو سنبھالا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو جو ہے اپنے گود میں لیا اور لاش کو جو ہے اندر لے گئے۔ اس کے بعد جو ہے اپنے ہاتھوں ہی سے جو ہے اس بچے کی جو ہے آپ نے تدفین کی۔ یہاں پہ معرکہ چل رہا ہے، اہل بیت اطہار کی جو مرد حضرات ہیں لڑ رہے ہیں۔ حضرت عباس علمبردار جو ہے جھنڈا لیے ہوئے عورتوں کے خیمے کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں۔ عورتوں نے آواز دی کہ جو ہے آقا حضرت حسین کو جو ہے ذرا بلائی۔ بی بی زینب نے بلوایا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی زینب کی جو ہے خیمے میں داخل، یہاں پہ بڑا خاص ہونا، بی بی زینب کے پاس جو ہے داخل ہوئے تو بی بی زینب نے جو ہے اپنے بھائی کے جو ہے ہاتھ چومے اور اس کے بعد جو ہے بی بی زینب نے عرض کیا کہ خدا آپ کو اس شدید امتحان میں کامیاب فرمائے، بہن بے بس ہے، یہ بی بی زینب ہے حضرت علی کی بیٹی ہے، کاش
عورتوں کو اذن جہاد ہوتا تو میں بھی اپنے بھائی پر نثار ہو سکتی، کہ خدا آپ کو اس شدید امتحان میں کامیاب فرمائے۔ بہن بے بس ہے، یہ بی بی زینب ہے، حضرت علی کی بیٹی ہے۔ کاش عورتوں کو اذن جہاد ہوتا تو میں بھی اپنے بھائی پر نثار ہو سکتی، فاطمہ کی بیٹی ہوں، دوسری عورتوں کی طرح باہر بھی نہیں نکل سکتی، غریب الوطن ہوں، پردیس میں اپنے بھائی کا صدقہ بھی نہیں اتار سکتی، آپ سخی ماں کے بیٹے ہیں، اس مشکل وقت میں بھی آپ سے کچھ مانگنے آئی ہوں، کچھ مانگنے کے واسطے بلایا ہے، میری التجا قبول فرمائے۔ امام حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ بہن کی گفتگو کو سننے کے بعد بے قرار ہوئے اور فرمایا کہ پیاری بہن حکم فرمائے۔ اگرچہ کہ حسین جو ہے غریب الوطن ہے، لیکن جو ہے اپنی ہمشیرہ کا جو ہے حکم نہیں ٹالے، زبان دے دی اپنی ہمشیرہ کا حکم نہیں ٹالے۔ تو جب جو ہے بہن کے چہرے پہ کچھ اطمینان آیا، آپ نے آواز دی اون اور محمد۔ 7-8 سال کے بچے چھوٹے چھوٹے اپنی خط سے زیادہ جو ہے لمبی لمبی تلواریں حمائل کے ہوئے لیے ہوئے جو ہے حضرت حسین کے سامنے آئے۔ حضرت حسین نے ان بچوں کو دیکھا اور کہا کہ زینب یہ کیا ہے؟ تو کہا یہی تو التجا ہے، ان بچوں کا آپ کے اوپر جو ہے نظر کرنا چاہتی ہوں، ان بچوں کو جو ہے آپ کے اوپر قربان کرنا چاہتی ہوں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے برداشت نہیں کر پائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے آپ نے آنکھوں میں آنسو بھر لیے اور فرمایا کہ زینب حسین کے دل کو اور زخمی نہ کرو، آپ تو میرے ساتھ ہر دکھ میں جو ہے پہلے ہی سے جو ہے شامل ہو، اگر زیادہ ہی خیال ہے تو میں انہیں قبول کر کے تمہیں جو ہے واپس دیتا ہوں، ابھی تو ان گنچوں کو پھول بننا ہے۔ دکھی حسین کی دعا ہے کہ یہ بڑے پھولے اور جوان ہو، میرے چچا جعفر طیار کی نسل بڑھے، نسل زینب میں اضافہ ہو۔ سیدہ زینب نے جو ہے روتے ہوئے بھائی کے گلے میں جو ہے باہیں ڈال دی، پھر دامن حسین کو پکڑ کر عرض کرتی ہیں کہ بھائی مجھے مایوس نہ کرو، میری نظر قبول فرما لو، میں آپ کو اپنی فاطمہ ماں کی پردادری کا واسطہ دیتی ہوں، باپ علی کی سخاوت کا واسطہ دیتی ہوں، نانا جان کی نورانی دستار کا واسطہ دیتی ہوں، میرا یہ ناچیز ہدیہ اور چھوٹا سا نذرانہ قبول فرمائے۔ یہ کہنا ہی تھا، بچے جو ہے دوڑے ماموں جان کے پاس، جو ہے قدموں میں جو ہے بچے نے جو ہے لپیٹ لیا اور کہا کہ ماموں جان امی ٹھیک کہتی ہیں، ہم علی کے نواسے اور جعفر طیار کے جو ہے پوتے ہیں، ماں نے سکھایا تھا ایسا کہو، تو بچے نے جو ہے جا کے کہہ دیا، ہم میدان میں جا کر ابھی آپ کے جو ہے دشمنوں کو جو ہے قتل کر دیں گے، آپ بالکل فکر نہ کریں، ماموں جان آپ امی کی بات ضرور مان لیں، ماموں جان دیکھیں ہماری تلوار کتنی تیز ہے، ہم انہیں جو ہے ریت سے رگڑ رگڑ کر خوب چمکایا ہے، آپ ہمیں میدان میں جانے دیں، پھر دیکھ لیں کیا ہوتا ہے۔ آپ ان معاملات سے واقف تھے کہ جو ہے آگے کیا کیا ہونے والے، آزمائشیں کس طرح پوری ہونے والی۔ آپ نے کہا کہ جو ہے صرف آپ نے جو ہے اجازت دی، نیچے سر کیا اور جو ہے فوراً خیمے کے باہر آ، وہاں پہ آپ ٹھہر بھی نہیں سکے۔ بچوں نے جب کافی ضد کی، جب جو ہے بہن نے کافی ضد کی، آگے کے معاملات سے بھی واقف تھے، اجازت دی اور جو ہے خیمے کے باہر نکلے۔ اب بچوں کو دیکھیے اسی طرح بھیجا نہیں گیا، بچوں کے بعد بیوی نے جو ہے فوراً بچوں کو جو ہے خوب آراستہ کیا، آراستہ اور پیراستہ کیا، بچوں کو جو ہے سجایا، پانی کے بغیر خشک زلفوں میں کنگھی کی، سرما لگایا، چھوٹے چھوٹے 2 پٹے باندھے۔ علی کی بیٹی نے اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر لہرا کر دکھائی کہ اس طرح جاتے ہی دشمنوں پر زور سے چلا دینا، اور پھر اپنے سینے سے لگایا تو جذبات جو ہے برانگیختہ ہو گئے، دل زور سے جو ہے دل زور سے دھڑکنے لگا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ اب یہاں پہ ماں پھر واپس آئی، پھر جو ہے جلدی سے جو ہے دور کر دیا اور حیدر کرار کی جو ہے بیٹی بن گئی اور کہا کہ بچوں یہاں سے جلدی چلے جاؤ، اور جو ہے بچوں کو جو ہے دور کیا اور جو ہے خیمے کی جو ہے اوٹ میں جو ہے کھڑی ہو گئی، جو بالکل کھڑکی کی طرح ہوتی ہے، وہاں پہ جا کے جو ہے آپ کھڑے ہو گئے اور ان بچوں کو جو ہے میدان جنگ میں بھیجایا گیا۔ حضرت حسین جو ہے آپ بالکل نادم ہے، خاموش وہاں پہ جو ہے میدان جنگ میں کھڑے ہوئے۔ شمر نے جب ان بچوں کو دیکھا تو کہا کہ اے حسین کیا تمہارے پاس کے جوان ختم ہو چکے ہیں جو اب بچوں کو بھیجا رہے ہیں؟ تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے تھے، آپ خاموش رہے۔ حضرت عون نے فرمایا کہ بیوقوف ہم بچے نہیں ہیں، بچے نے فرمایا بیوقوف ہم بچے نہیں ہیں، ہمارے ساتھ مقابلہ کرو گے تو پھر پتہ چلے گا۔ چھوٹے بچے محمد نے کہا کہ اگر اتنا بہادر ہے تو ہمارے سامنے آ، ہم چیر کر رکھ دیں گے۔ شمر نے کہا کہ میں جانتا ہوں تم زینب کے بیٹے ہو، مگر زیادہ بہادر نہ بنو، یہ علی کا گھر نہیں میدان جنگ ہے۔ پھر چند سپاہی دستوں کو جو ہے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ بے غیرتوں نے جو ہے بے غیرتی کی جو ہے یہاں پہ انتہا کر دی، دیکھا نہیں بچوں سے جو ہے لڑنے کے واسطے شرم تک نہیں آئی، اس نے جو ہے حکم کیا اور ایک دستہ فوج کا جو ہے آگے بڑھا۔ معصوم بچے تھے، ماں نے صرف جو ہے سکھایا تھا کس طرح سے جو ہے تلوار چلاتے ہیں، تیار ہو کے اپنے آپ کو قربان کرنے کے واسطے حضرت حسین کے نام پہ، دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ، یاد رکھیے حضرت حسین کے پیچھے حکم رسول ہے
سر سے پیر تک حضرت حسین اس وقت جو ہے فنافل رسول ہے، حضرت حسین جو ہے سرتاپا جو ہے دین رسول بنے ہوئے ہیں، تو ان کے اوپر قربان ہونا گویا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قربان ہونا ہے۔ تو بی بی زینب نے جو ہے اپنے بچوں کو جو ہے حقیقت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ قربان کیا ہے، تو کوئی عام قربانی نہیں ہے۔ یہ بچے جو ہے آگے بڑے معصوم بچے تھے، دشمنوں کے جو ہے ایک ہی تلوار میں جو ہے دونوں جو ہے جام شہادت نوش فرماتے ہیں، اور وہاں سے آواز دی جاتی ہے کہ حسین آؤ اور ان بچوں کو لے جاؤ۔ حضرت حسین جو ہے دونوں بچوں کو اٹھائے ہوئے، یہ دیکھیے آسان بات نہیں تھی، اٹھائے ہوئے جو ہے خیمے کے اندر لے گئے۔ یہاں پہ اب تک کہ علی کی بیٹی بن کے جو ہے نظارہ دیکھ رہی تھی، جو ان بچوں کی لاش کو دیکھا تو پھر بچوں کی ماں بن گئی۔ دونوں بچوں کے درمیان کہا جاتا ہے کہ بی بی زینب جو ہے لیٹ گئے لاشوں کے درمیان، زار و قطار رونے لگے۔ پھر ہمت آئی، پھر جو ہے بھائی کو بلایا اور کہا کہ اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان کی تدفین کر دو، اپنے ہاتھوں سے جو ہے ان کی تدفین کر دی جائے۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ان دو معصوم بچوں کی جو ہے اپنے ہاتھوں سے تدفین کی۔ پھر آواز دی گئی، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو خیمے میں جو ہے عورتوں کے خیمے میں بلایا گیا۔ یہاں پہ ضد چل رہی ہے، ایک نوجوان بچہ جو ہے جنگ میں جانے کے واسطے ضد کر رہا۔ وہ نوجوان بچہ کوئی اور نہیں، 18 سال کے حضرت علی اکبر ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی جو ہے فرزند ہے۔ حضرت حسین کی جو ہے 3 فرزند ہیں، ایک علی، پوروں کے نام علی ہیں، ایک علی اکبر، ایک علی اصغر۔ علی کو جو ہے امام زین العابدین کے نام سے یاد کرتے ہیں، انہی کی نسل جتنی بھی ساتھ ہیں جاری۔ علی اکبر اور علی اصغر دونوں جو ہے شہید ہوئے۔ تو علی اکبر یہ نوجوان 18 سال کے ہیں، اپنی ماں سے جو ہے اجازت طلب کر رہے ہیں، لیکن اجازت مل نہیں رہی ہے۔ آپ نے جو ہے ضد کیا اور جو ہے والد کو بلایا۔ والد اندر آنے کے بعد امام حسین سے جو ہے آپ نے عرض کیا کہ ابا جان مجھے جو ہے جنگ میں جانے کی اجازت دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ جو ہے علی اکبر ہم تمہیں جو ہے جنگ میں جانے کی اجازت نہیں دے سکتے، کیونکہ تمہیں پالا اور پوسا ہے تمہاری پھوپھی زینب نے۔ زینب اگر تمہیں اجازت دے گی تو ہم تمہیں جو ہے جانے کی اجازت دیں گے، زینب اگر جو ہے اجازت دے گی تو ہم تمہیں جو ہے جانے کی اجازت دیں گے۔ تو بہرحال بی بی زینب جو ہے وہاں پہ جو ہے یہ باتیں سنی رہی تھی۔ جو ہی علی اکبر کی جو ہے جنگ میں جانے کا جو ہے معاملہ پیش آیا تو بیوی جو ہے فوراً اٹھی، اور جب تک خاموش بالکل آپ غمزدہ بیٹھی ہوئی تھی، اور جو ہی علی اکبر کا نام آیا تو بیوی جو ہے اٹھی اور فوراً آواز دی کہ اے علی اکبر میں تجھے اجازت نہیں دوں گی، میں نے تجھے اس دن کے لیے نہیں پالا تھا کہ تیری لاش سے چہرے چمٹ چمٹ کر رہوں۔ علی اکبر تیرا صدقہ تو میں دے چکی ہوں، میں نے تجھے بچانے کے لیے دونوں اون اور محمد کو بھیجا تھا۔ علی اکبر علی کی بیٹی تجھ پر فدا تو ہو سکتی ہے، لیکن تجھے میدان جنگ میں جو ہے ہرگز نہ جانے دے گی۔ یہ کہتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ بی بی زینب جو ہے بے ہوش ہو گئی، رو رو کر جو ہے بیوی کا جو ہے پہلے سے برا حال ہو چکا تھا، اور اس بچے کو جو ہے وہ آپ آگے جانے نہیں دے سکتی تھی۔ اس بچے کو آپ نے پالا ہے، حضرت حسین کے اس فرزند کو، حضرت علی اکبر کو بی بی زینب نے پھوپھی نے پالا ہے۔ تو پھوپھی نے جو ہے اپنے سگے بچوں کو قربان کر دیا، لیکن یہ بچے کو جو ہے پھوپھی جانے نہیں دیتی۔ تو بہرحال جب پھوپھی بے ہوش ہو گئی، حضرت علی اکبر نے جو ہے بیوی کے جو ہے قدموں پہ جو ہے اپنا سر رکھا، پھوپھی اٹھی، اس کے بعد جو ہے حضرت علی اکبر نے جو ہے ہاتھ جوڑ دیا پھوپھی کے آگے، ہاتھ جوڑ کر جو ہے کافی منتیں کی، اور کہا کہ جو ہے پھوپھی جان آپ مجھے جو ہے اجازت مرحمت فرمائیں، مجھے آپ خود بھی اجازت دیں اور ابا جان سے بھی جو ہے اجازت لے کر دیں۔ بھتیجے کو جو ہے ہاتھ جوڑتے دیکھا تو آنکھیں بھر آئی۔ حضرت علی اکبر کے جو ہے اجازت مانگنے کا انداز ہی ایسا تھا کہ جو ہے سیدہ زینب جو ہے نہ روک سکی۔ بہرحال بی بی زینب نے جو ہے چند لمحے جو ہے آپ نے سوچا، اس کے بعد فرمایا کہ جا میرے چاند میں تجھے جو ہے اجازت دیتی ہوں، اپنی ماں سے بھی اجازت لے لو۔ اور پھر امام حسین سے کہا کہ بھائی جان میں نے علی اکبر کو جو ہے اجازت دے دی ہے، آپ بھی سینے سے لگا کر آخری بار پیار کر لیں اور اپنے بیٹے کو جو ہے جانے کی اجازت دیں۔ بہرحال حضرت علی اکبر جو ہے میدان جنگ میں آگے بڑھ رہے۔ ان کی خاصیت یہ کہا جاتا ہے ان کو ہم شبیہ رسول کہتے ہیں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پوری شباہت پہ تھی، ان کو دیکھتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے تھے۔ جو کوئی ان کو دیکھتا ان کو جو ہے دیکھتے ہی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد آتے تھے، اسی لیے آپ کو جو ہے ہم شبیہ رسول کہا جاتا ہے۔ تو حضرت علی اکبر وہ ہستی تھے جو ہم شبیہ رسول کے نام سے یاد کی جاتی تھی۔ تو حضرت علی اکبر جب جو ہے میدان جنگ میں داخل ہوئے، ابن سعد سے بھی جو ہے رہا نہیں گیا، عمرو بن سعد تھا، وہ بجائے دوسروں کو بھیجانے کے خود جو ہے گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا، اور آ کر اس نے جو ہے حضرت علی اکبر میدان جنگ میں جب باہر آئے، شاعر کہتا ہے کہ قدم باہر ہوا خیمے سے جب نور مجسم کا، حجاب مشرق انوار سے مہر مبین چمکا۔ علی اکبر جو ہی جب باہر آئے، ابن سعد جو ہے گھوڑا دوڑاتا ہوا جو ہے قریب آئے، اور جو ہے آپ کو مخاطب کر کے کہا کہ علی اکبر مجھے تیری جوانی پر جو ہے ترس آتا ہے، اور تیری شکل بھی جو ہے رسول اللہ سے ملتی ہے، اس لیے میری خواہش ہے کہ تم اپنی اٹھتی ہوئی جوانی پہ رحم کرو اور ایک مشورہ مان لو، بہت نفع میں رہو گے۔ حضرت علی اکبر نے فرمایا تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ عمرو بن سعد نے کہا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ تم اپنے باپ کا ساتھ چھوڑ کر میری طرف آ جاؤ، میں تمہیں مکمل مان دوں گا۔
میں ابن زیاد وغیرہ سے ہر قیمت پر تمہیں بچا لوں گا، تم اہل بیت کے چشم و چراغ ہو، اس لیے جلد ہی لوگوں کی نگاہوں میں اچھا مقام حاصل کر لو گے، میں تمہیں بہت زیادہ مال و دولت بھی دوں گا، تم بہت خوبصورت ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم قتل کر دیے جاؤ۔ شہزادی علی اکبر نے فوراً فرمایا کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطان تجھ میں جو ہے شیطانی روح تحلیل ہو گئی ہے، تو مجھے اس طرح دھوکہ دینا چاہتا ہے جس طرح ابلیس نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کو پٹی پڑھانی چاہیے تھی۔ جب باپ بیٹے کو قتل کرنے لے گئے تھے تو جو ہے بیٹے کو قربان کرنے لے گئے تھے تو وہاں پہ شیطان نے جس طرح بچے کو دھوکہ دینا چاہا تھا، اس طرح آپ نے فرمایا کہ اس طرح جو ہے تو مجھے دھوکہ دینے کے واسطے آیا۔ بہرحال حضرت علی اکبر نے فرمایا کہ اگر تو مرد ہے تو ہمت ہے تو آگے بڑھ۔ کہا جاتا ہے کہ ابن سعد کی جو ہے ہمت نہیں تھی حضرت علی اکبر سے خود لڑنے کے واسطے، وہ واپس گھوڑا دوڑایا اور چند جو ہے فوج کے دستے بھی جائے۔ حضرت علی اکبر نے اس وقت فرمایا میں علی اکبر ابن حسین بن علی ہوں، رب کعبہ کی قسم ہم قربت رسول کے زیادہ مستحق ہیں، خدا کی قسم نامعلوم باپ کا بیٹا ہم پر جو ہے حکومت نہیں کر سکے گا۔ اس کے بعد جو ہے عمرو بن سعد نے جو ہے یزیدیوں کے جو ہے لشکر کو بھیجایا، ایک کے بعد دیگر جو ہے کئی لوگ آئے، یہ علی اکبر تھے، کوئی معمولی جو ہے سپاہی نہیں تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے سووں کے اوپر جو ہے بھاری ہوتے جاتا تھا، ہزاروں لوگوں کو جو ہے حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ جو ہے واصل جہنم کیا، قتل کیا، نارے جہنم میں پہنچایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے ان کو بھی جو ہے اسی طرح جس طرح اس سے پہلے کے شہداؤں کو جو ہے گھیر کر جو ہے قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اسی طرح اس فرزند دلبند کو بھی جو ہے گھیر لیا گیا۔ شاعر کہتا ہے کہ وہ گلزار فاطمہ خاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لالا ہزاروں میں گر گیا، تنہا علی کا لالا جو ہے ہزاروں میں گر گئے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو جو ہے زخموں سے چور چور کر دیا گیا، اور اس کے بعد جو ہے آپ کی جو ہے جام شہادت آپ نے جو ہے نوش فرمائی۔ آپ کے فرزند دلبند حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں جو ہے واصل ہو گئے، اور آپ نے جو ہے شہادت کا جام پی لیا۔ ادھر سے شمر نے آواز دی کہ حسین آؤ اور اپنی بیٹے کی جو ہے لاش کو اٹھا کر لے جاؤ۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی، جو ہے جوان بیٹے کی لاش کو اٹھا کر لے جانا کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ گھر جس شکست دل کا لٹے اس سے پوچھیے، اکبر سا لال جس کا چھٹے اس سے پوچھیے۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک کو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے کندھے پہ ڈالے ہوئے آپ خیمے کے اندر لے گئے۔ خیموں میں ایک چیخ و پکار تھا، لیکن صابروں اور تتین کی آوازیں باہر بھی نہیں جاتی تھی، ساروں قطار روئی، اور جو ہے حضرت بی بی زینب کا تو جو ہے حال پوچھے مت، آپ جو ہے بار بار جو ہے بے ہوش ہوتے جا رہی ہیں، اپنے بچے انتقال کر گئے، شہید ہو گئے، بے ہوش ہو گئی۔ یہ فرزند دلبند جن کو جو ہے پالا تھا، پوسا تھا، یہ جو ہے شہید ہو گئے، ان کا بھی جو ہے لاشا لا کے جو ہے سامنے ڈال دیا گیا۔ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پھر سے بے ہوش ہوئی، پھر جو ہے آپ کے لاش مبارک کو جو ہے باہر بھیج دیا گیا تاکہ جو ہے تدفین کر دی جائے۔ اب ایک کے بعد دیگر جو ہے تمام یہاں پہ جو ہے شہید ہوتے جا رہے ہیں۔ 3 دن سے پانی بند ہے ان جانساروں کے اوپر، 3 دن سے 7، 8، 9 محرم 10 کی صبح ہے، پانی بند 3 دن سے، نہ مرد حضرات نے، نہ عورتوں نے، نہ بچوں نے پانی پیا۔ امام زین العابدین بخار کی شدت ہے، اور جو ہے زبان سے جو ہے چاٹ رہے ہیں، اور جو ہے آپ بے ہوش ہوتے جائیں۔ سکینہ چھوٹی سی بچی ہے، معصوم بچی ہے، وہ جو ہے غشی کھا رہی ہے۔ ایک چھوٹا سا بچہ ہے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا، شیرخوار بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، شاید 6 مہینے یا سال بھر کا، یہ بچے کے اوپر جو ہے غشی تاری۔ تو حضرت حسین کو جو ہے آواز دی گئی اور جو ہے اندر بلایا گیا، تو کہا کہ ہم جانتے ہیں آپ جو ہے ہرگز جو ہے کسی سے سوال نہیں کرتے، اور جو ہے کسی کے سوال کا رد بھی نہیں کرتے، اسی لیے آپ سے جو ہے ہم اس میدان میں جو ہے سوال کرنے کی جو ہے ایک درخواست کرتے ہیں کہ آپ دشمنوں کا، اگرچہ کہ جو ہے دریائے فرات اس وقت جو ہے دشمنوں کے ہاتھ میں تھا، وہ پانی دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے پانی بند کر دیا تھا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگرچہ کہ جو ہے ہم پیاسے رہ جائیں گے، یہ بچے پیاسے رہ جائیں گے، آپ پیاسے رہ جائیں گے، لیکن اس معصوم کے واسطے آپ جو ہے 2 گھٹ پانی، چلو بھر پانی ان دشمنوں سے مانگ لو۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی حضرت حسین کا سوال کرنا، یہ آپ کے شان و گمان میں نہیں تھا کہ جو ہے کسی سے سوال کریں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ یقیناً سخی ابن سخی ہیں، بانٹنے والے ہیں، آپ جو ہے کسی سے جو ہے سوال نہیں کرتے، لیکن آپ جو ہے کسی کا سوال بھی رد نہیں کرتے، تو محض کسی کا سوال جس طرح رد نہیں کرتے، اس سوال کو نہ رد کرنے کے واسطے ان دشمنوں سے جو ہے پانی مانگو۔ تو انہوں نے جو ہے واسطے دیا آپ کو، تو آپ نے جو ہے اس چھوٹے بچے کو، کوئی معمولی بات نہیں ہے، اپنے بچوں کی آزمائش کے ساتھ قربان اللہ کی راہ میں اس شیرخوار بچے کو جو ہے آپ نے گود میں اٹھایا ہوا جو ہے آپ میدان میں آگے۔ عمر نے دیکھا کہ کہا کہ حسین اب کیا سب مرد ختم ہو چکے ہو جو اب بچوں کو لے کر آ رہے ہیں؟ آپ جو ہے پانی کے واسطے آگے بڑھے تھے، ان دشمنوں کو جو ہے کوئی رحم نہیں ہے۔ بعض روایت میں کہ جو ہے آپ نے پانی مانگا ہے، بعض روایت میں آیا ہے کہ جو ہے آپ سے پہلے کے پانی مانگتے ایک بدبخت شخص تھا، اس یزید کی فوج میں سارے بدبخت تھے لیکن بہت زیادہ بدبخت تھا،
اس نے جو ہے ایک بڑا زوردار لوہے کا تیر جس میں جو ہے زہر آلود تھا اس کو چولہے میں گرم کیا اور سیدھا جو ہے حضرت حسین کے ہاتھ گود میں جو بچہ گود میں اس بچے کے اوپر جو ہے سیدھا اس طرح سے نشانہ مار کے وار کیا کہ سیدھا اس بچے کے جا کے حلق میں وہ تیر لگا. اسی وقت پہ بچہ جو ہچکی لیا اور جو ہے اللہ کی ذات کو واصل ہوا. آپ نے جو ہی تیر نکالا کہا جاتا ہے وہ تیر خون کا فوارہ نکلا اور حضرت حسین کے جو ہے چہرے پہ مارا اور ادھر بچہ جو ہے جاں بحق ہو. آپ نے جو ہے چہرے پہ سے خون پوچھا دیکھا تو بچہ جو ہے جاں بحق ہو چکا تھا. اچھا اللہ کی ذات میں واصل ہو گیا تھا, شہید ہو چکا تھا. اس بچے کو لے گئے گھر پہ بتایا, وہاں پہ ایک ماتم ہو رہا ہے, ایک ہنگامہ ہو رہا ہے, ساویرہ عورتیں ہیں صبر سے جو ہے رو رہی ہیں, زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا, آخرکار بے ہوش ہو رہی ہیں. اس بچے کو بھی جو ہے آپ نے دفن کر دیا. آپ صرف مرد حضرات میں بچے کے اوپر جو ہے سیدھا اس طرح سے نشانہ مار کے وار کیا کہ سیدھا اس بچے کے جا کے حلق میں وہ تیر لگا. اسی وقت پہ بچہ جو ہچکی لیا اور جو ہے اللہ کی ذات کو واصل ہوا. آپ نے جو ہی تیر نکالا کہا جاتا ہے وہ تیر خون کا فوارہ نکلا اور حضرت حسین کے جو ہے چہرے پہ مارا اور ادھر بچہ جو ہے جاں بحق ہو. آپ نے جو ہے چہرے پہ سے خون پوچھا دیکھا تو بچہ جو ہے جاں بحق ہو چکا تھا. اچھا اللہ کی ذات میں واصل ہو گیا تھا, شہید ہو چکا. اس بچے کو لے گئے گھر پہ بتایا, وہاں پہ ایک ماتم ہو رہا ہے, ایک ہنگامہ ہو رہا ہے, ساویرہ عورتیں ہیں صبر سے جو ہے رو رہی ہیں, زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا, آخرکار بے ہوش ہو رہی ہیں. اس بچے کو بھی جو ہے آپ نے دفن کر دیا. آپ صرف مرد حضرات میں 2 حضرات باقی ہیں, ایک حضرت عباس اور ایک حضرت حسین. صرف یہ 2 حضرات باقی ہیں. کہا جاتا ہے کہ جو ہے حضرت علی اصغر کی جو ہے تدفین ہو رہی تھی, خبر میں جو ہے آپ نے تدفین کیا تھا. ایک مسافر اچانک جو ہے اونٹ دوڑاتا ہوا وہاں سے آیا, کوفے کو جانے والا ایک مسافر یہاں پہ آیا. تو آپ نے پوچھا کہ تم کون ہو, یہاں پہ کس طرح آئے؟ تو کہا کہ جو ہے میں قاصد ہوں, آپ کی بیٹی جو فاطمہ صغریٰ تھی اس کا پیغام لے کر آیا. میں جو ہے حج کے واسطے گیا تھا اور وہاں سے جو ہے مدینہ گیا تھا زیارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے. تو وہاں پہ جو ہے مزار رسول سے چمٹی ہوئی ایک بچی جو ہے بہت زار و خطار رو رہی تھی. اس سے پوچھا تو کہا کہ جو ہے میں فاطمہ میں صغریٰ ہوں, صغریٰ بنت جو ہے حسین ہوں. میرے والد اور والدہ اور تمام گھر والے جو ہے یہاں سے مکہ گئے تھی, میں جب بیمار تھی وعدہ کیا تھا کہ جو ہے مجھے لینے آئیں گے یا بھائی علی اکبر کو بھیجا دیں گے, لیکن نہیں آئے, اسی لیے زار و خطار رو رہی ہوں. چچا سے سنا ہے کہ انہوں نے جو ہے مکے سے کوفہ گئے ہیں اور خیریت کی جو ہے کوئی خبر نہیں. آپ کوفے کے ہیں, آپ کوفہ جا رہے ہیں, تو آپ جو ہے خدا کے واسطے میرا صرف ایک کام کریں, آپ جو ہے یہ خط میرے والد کو جو ہے پہنچا. خط میں جو ہے سارے گلے شکوے لکھے ہوئے تھے, بچی کو جو چھوڑ کے گئے تھے گلے شکوے لکھے ہوئے تھے. تو دیکھیے وہ قاصد کہتا ہے کہ جو ہے بچی نے کہا کہ آپ یہ خط لیجئے, بچی کے پاس پیسے بھی نہیں تھے, میں آپ کو خط کے بدلے میں جو ہے کچھ چیزیں دیتی ہوں. کہتی ہے بچی جو ہے دوڑی اندر سے جا کے جو بچی کے برتنہ وغیرہ تھے, کپڑے تھے اور جانماز وغیرہ تھا اپنی دادی کا, وہ لایا اور لا کر جو ہے رکھ دیا. کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہے, یہ سامان ہے آپ یہ لیجئے, لیکن میرا خط جو ہے والد کو پہنچا دیجیے. وہ شخص غیور شخص تھا, اس نے کہا کہ بیٹی یہ سامان رکھو, تمہارا جو ہے میں وعدہ کرتا ہوں یہ خط جو ہے تمہیں پہنچاؤں گا. تو کہا جاتا ہے کہ وہ بچی جو ہے, بچی کا خط اس وقت پہ پہنچا. حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے اس خط کو دیکھا اور خط پڑھا, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک پوٹلی نکال کر لا کے دیا قاصد. اس کے اندر جو ہے علی اصغر کے جو ہے کپڑے بچی نے اپنے ہاتھوں سے سی کے بھیجائے تھے. تو بچی کو کیا معلوم کہ جو ہے بچی جام شہادت, بچہ بھائی جو ہے جام شہادت نوش فرما چکا ہے. آپ زار و خطار روئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ایک باپ ہی جانتا ہے بیٹی کی محبت. خط اس وقت پہ آیا عین معرکے کے وقت پہ, عین شہادت کے وقت پہ. پھر اس کے بعد جو ہے خط میں گلے شکوے ہیں, باپ جو چھوڑ گئے, وعدہ جو پورا نہیں کیے, بھائی کو بھجاتے کہے تھے وہ پورا نہیں کیے. اس کے بعد جو ہے اپنے چھوٹے بھائی کے واسطے کپڑے بھی بھجائے, تو حضرت حسین سے دیکھا نہیں گیا, زار و خطار روئے. آپ نے جو ہے ان کپڑوں کو جو ہے علی اصغر کی جو ہے وہیں پہ خبر پہ رکھ دیا اور کہا کہ یہ تیری بہن کا تحفہ ہے جو تجھ تک پہنچا رہا. یہ کہتے ہوئے جو ہے آپ نے وہاں پہ رکھ دیا. اس کے بعد جو ہے آپ عورتوں کی طرف ادھر آگے خیمے کی طرف آگے بڑھے. ادھر حضرت عباس آئے. حضرت عباس کہا جاتا ہے کہ جو ہے آپ خیمے پہ جب تک تھے دشمن کی مجال نہیں تھی کہ جو ہے عورتوں کی طرف آگے بڑھتے. دشمن اگرچہ کہ جو ہے وہاں قریب قریب تک پہنچتا تھا, لیکن حضرت عباس کی طاقت کا ایک عجیب عالم تھا. یہ ثانی علی تھے اس وقت بنے ہوئے, کہ ان کی عجیب طاقت کا ایسا عالم تھا کہ ایک آدمی جو ہزاروں پر بھاری تھا. حضرت عباس جو ہے اب وہ وہاں سے اب واپس آتے ہیں, خیمے کے پاس ہی میدان جنگ میں آتے ہیں اور حضرت حسین سے یاد طلب کرتے ہیں کہ جو ہے اب مرد حضرات میں صرف ہم دو باقی ہیں, اور جب تک کہ یہ غلام ہے آقا آپ جو ہے میدان جنگ میں جا نہیں سکتے. اب کہا جاتا ہے کہ حضرت عباس خود گھوڑے پر سوار ہو کے میدان میں جو جاتے ہیں زور ید اللہ ہی لیے ہوئے, اتنا زور تھا ان کی عمر کہ ایک آدمی جو ہے ہزاروں پہ بھاری ایسا مارتے جا رہے ہیں اور واپس آتے جا رہے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے پاس. تو کہا جاتا ہے کہ 1-2 مرتبہ جب آپ جو ہے راؤنڈ مارتے ہوئے جا کے دشمنوں کو واپس جب آئے تو پانی کی آواز آئی خیمے کے پاس. خیمے کے پاس جو ہے ایک بچی کی آواز. تو بچی کوئی اور نہیں, بی بی سکینہ تھی, حضرت حسین کی بیٹی تھی.
10-12 سال کی شاید بچی، اس نے آواز دی تو آپ جو ہے وہاں پہ رک گئے اور کہا کہ بیٹی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ چچا جو ہے پانی کی بہت پیاس لگ رہی ہے. 3 دن کی بچی پیاسی تھی. کہا کہ چچا پانی کی بہت پیاس لگ رہی ہے. یہ لوگ جو ہے غیور لوگ تھے، کسی سے مانگ تو نہیں سکتے تھے. اب یہ بھتیجی کا دیکھا نہیں گیا تھا عباس کو. کہا کہ عباس تجھے وعدہ کرتا ہے اگر اب آؤں گا تو پانی کے ساتھ آؤں گا. وہیں پہ پانی کی چھاگل لگی ہوئی تھی لیے. اب دیکھیے دشمن ہے، دشمنوں کا فوج کا دستہ ہے، اس کے پیچھے جو ہے دریائے فرات ہے. دشمنوں کی صفوں کو کاٹتے ہوئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ زور کے ساتھ گئے ہیں کہ کئیوں کو واصل جہنم کیے. دریائے فرات کے پاس گئے، پانی کی چھاگل بڑھی اور جو ہے اسے ڈوری سے بندھ دیا. واپس مڑ رہے تھے، سوچا کہ جو ہے جانور بھی جو ہے کافی پیاسا ہے، اس کو بھی پانی پلا دوں. تو پھر جو ہے جانور کا جو ہے منہ نیچے کیا. لیکن کہا جاتا ہے کہ یہ جانور بھی اتنا باوفا تھا، غیور تھا. اپنا مالک پیاسا ہے، جانور کو معلوم ہے. اس نے جو ہے جو ہی آپ نے منڈی اس کی نیچے کی، سر نیچے کی، تو جانور نے جو ہے سر کو اوپر کر لیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ان کا مالک جو ہے پیاسا ہے. اب دیکھیے جانور ہے باوفا ہے اور ادھر انسان ہے بے وفا ہے. کس طرح کے یہ لوگ تھے، کس طرح کی یہاں پہ وفاداری نبھائی. حضرت عباس بھی چاہتے تھے کہ جو ہے چلو بھر پانی پی لوں. آپ نے جو ہے اپنے ہاتھ میں جو ہے پانی لیا چلو میں، لیکن فوراً جو ہے اس وقت تمام شہداء یاد آ گئے، پانی کو چھوڑا اور واپس آئے. اب دیکھیے پھر واپس جانا ہے تو پھر فوج کو کاٹتے ہوئے جو ہے واپس جانا ہے، کوئی معمولی بات نہیں. تو شمر اور ابن سعد کہا جاتا ہے کہ جب حضرت عباس میدان جنگ میں آئے تو لوگوں میں جو ہے موت جو ہے ان کے سروں پہ جو ہے چھا گئی تھی. ان کے ہر طرف جو ہے موت نظر آ رہی تھی، تو کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آگے بڑھے. تو ادھر سے ابن سعد اور شمر نے جو ہے آواز دی کہ انہوں نے جو ہے پانی نہ ملنے پہ جو ہے ایسا زور دکھایا ہے، اگر یہ دونوں کو پانی مل جائے تو تمہیں جو ہے گاجر اور مولی کی طرح کاٹیں گے. ہرگز جو ہے عباس جو ہے پانی لے کر وہاں تک نہ پہنچنے پائے. تو پھر سے جو ہے تقریریں کی گئی، وہ وہاں پہ جو ہے وہ تقریریں کرتے تھے زور سے جو ہے یہ جذبے ابھارنے کے واسطے. تو بہت بڑا فوج کا دستہ جو ہے حضرت عباس کو جو ہے گھیرا. آپ جو ہے کئیوں کو کاٹتے جا رہے تھے. پیچھے سے ایک بغدق نے جو ہے پہلے جو ہے آپ کا بایاں شانہ جو ہے کاٹا. کہا جاتا ہے کہ جو ہے بالکل کٹ کے گر رہا تھا. آپ کے ہاتھ میں چھاگل تھی اور جو ہے علم بھی تھا، جھنڈا بھی تھا. آپ نے جو ہے اپنے اس کو جو پانی کا جو تھا آپ کا جو باٹل آپ کے ہاتھ میں تھا، اس کو چھاگل اس کو جو ہے سیدھے ہاتھ میں لیا، تلوار بھی اس کے ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہے. پھر آگے بڑھے تھے. پھر کسی نے جو ہے ایک بہت زوردار جو ہے واد کیا، دوسرا ہاتھ بھی جو ہے آپ کا کٹ کے گرا. کہا جاتا ہے کہ آپ کے دونوں ہاتھ کٹ چکے تھے. بھتیجی سے وعدہ کیا تھا، پانی کا چھاگل جو ہے اب منہ میں دانتوں میں جو ہے پکڑ لیا اور بس اب جو ہے گھوڑا دوڑا رہے ہیں. اب لڑ نہیں سکتے، اب جو ہے لڑ نہیں سکتے. ہر طرف سے جو ہے وار پہ وار ہو رہا ہے، یہاں تک کہ جو ہے ایک شخص پیچھے سے مار رہے ہیں یہ لوگ آ کے. ایک نے جو ہے نیزہ ایسا زور سے مارا ہے کہ جو ہے وہ بھالا جو تھا پیچھے سے آپ کو مارا گیا اور بالکل سامنے سے نکلا. اس کے بعد جو ہے آپ گھوڑے سے نیچے گرے اور جامع شہادت نوش فرمائے. ان کے اوپر غصہ اتنا تھا کیونکہ انہوں نے اتنوں کو کاٹا تھا. آپ کے انتقال کر جانے کے بعد بھی جو ہے آپ کے اوپر اتنے تلوار کے وار کیے گئے، اتنے تلوار کے محض وہ جو ہے غصہ نکالنے کے واسطے، کیونکہ آپ نے اتنے لوگوں کو کاٹا تھا. آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا. اس کے بعد ایک کے بعد دیگر جو ہے وار کیے گئے. حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ لاشیں کو مار رہے ہیں، ایک شخص انتقال کر چکا ہے اس کو مار رہے ہیں، تو آپ نے جو ہے گھوڑا دوڑا ہے. حضرت حسین کو آتا ہوا دیکھ کے جو ہے سارے لوگ پیچھے ہٹے. آپ نے اپنے اس بھائی کی لاشیں کو لایا اور جو ہے خیمے کے پاس رکھا. اس کے بعد خود حضرت حسین آگے بڑھتے دوبارہ ایک مرتبہ عورتوں کے پاس گئے، ان کو جو ہے وصیتیں کی. حضرت سجاد جو حضرت زین العابدین کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، وہ جو ہے بخار کے عالم میں تھے، تڑپ رہے تھے. کچھ دیر اٹھتے اور جو ہے لیٹ جاتے. پھر جو ہے اٹھے تو جو ہے باپ آئے تھے اور جا رہے ہیں کہ اس سے جو ہے اجازت طلب کریں اپنی عورتوں سے. تو آپ نے فرمایا کہ بجان میرے رہتے ہوئے جو ہے آپ ہرگز آگے نہیں بڑھ سکتے. جب تک علی اکبر اگرچہ کہ جو ہے زین العابدین اگرچہ کہ جو ہے بیمار ہے، لیکن جو ہے آپ کے آگے میں بھی جو ہے جامع شہادت نوش فرماؤں گا. لیکن آپ نے اس وقت پہ اپنے اس فرزند کو جو ہے خاص وصیتیں کی کہ نسل شبیر جو ہے تجھ سے جو ہے آگے بڑھے گی، ہماری نسل جو ہے تجھ سے آگے بڑھے گی. اللہ تعالیٰ تم سے جو ہے ایک بہت بڑا کام لے گا. بعد میں جو ہے بہت بڑا امتحان ہوگا، ان لاشوں کو دفن کرنا ہے اور بہت بڑے بڑے جو ہے امتحانات ہونے ہیں اور نسل کا جو ہے آگے بڑھنا ہے. تم استقامت کے ساتھ جو ہے کام لو. بہرحال حضرت زین العابدین جو ہے یہ تھوڑی سی بات سننے کے بعد جو ہے آپ بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں. اس کے بعد حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جو ہے ان کی بہن تیار کرتی ہیں. بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ. ہوتا یہی تھا کہ جو ہے کوئی مرد جو ہے جنگ کے واسطے جاتا تو جو ہے جو بھائی وغیرہ ہوتے وہ تیار کرتے تھے. تو بی بی زینب ایک مرتبہ کبھی بہن بن جاتی ہے، کبھی جو ہے حیدر کرار کی جو ہے بیٹی بن جاتی ہے. تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ جو ہے آگے بڑھ کے جو ہے اپنے بھائی کے جو ہے سر پر جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امامہ باندھے ہوئے تھے آپ اس کو جو ہے صاف کیا اور خبائے رسول پہنائی. کپڑوں کی گٹھری کو جو ہے کھولا اور اس سے ایک پٹکا نکالا. یہ بنت رسول کا دوپٹہ تھا، بی بی فاطمہ کا دوپٹہ تھا. وہ بنت رسول کے جو ہے بیٹے کی جو ہے کمر سے باندھا. حضرت جعفر طیار کا نیزہ اور حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کی جو ہے ڈھال کو پشت انور پر سجائی. پھر بھائی حسین کی جو ہے
بھائی حسن کی جو ہے زرہ پہنا کر جو ہے ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری تھما کر کہا، تلوار حضرت علی کی تھما دی اور کہا کہ ناموس رسول کے محافظ باہر چلو تاکہ میں آپ کی رکاب تھام کر گھوڑے پر سوار کراؤں۔ نانا مصطفیٰ معراج کو گئے تھے تو آپ کے گھوڑے کی رکاب جبرائیل نے تھامی تھی، میرے ابا جان جنگ کو جاتے تو ان کی رکابیں بھائی حسن اور آپ تھامتے تھے، علی اکبر جنگ کو جاتے تو ان کی رکاب علمدار حضرت عباس نے سہارا دیا، اب آپ جانے لگے ہیں تو اہل بیت کا کوئی مرد موجود بھی نہیں ہے، اس لیے فریضہ بھی علی کی بیٹی ادا کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے اپنے بھائی کا جو ہے ہاتھ پکڑی اور جو ہے باہر لے گئی۔ اس کے بعد حضرت حسین آگے بڑھ رہے تھے، اب کہا جاتا ہے کہ جو ہے گھوڑے کو آگے بڑھانا چاہتے تھے لیکن گھوڑا بڑھ نہیں پا رہا تھا۔ آپ نے نیچے دیکھا تو جو گھوڑے کے پیروں کو پکڑے ہوئے بی بی سکینہ بیٹھی ہوئی، آپ کی بیٹی دختر۔ آپ اترے، اپنی بیٹی کو جو ہے پھر گلے سے لگایا، سمجھایا اور جو ہے خیمے کے اندر بھی جایا۔ اس کے بعد حضرت حسین جو ہے آگے بڑھے۔ یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو اپنا بیٹا کہا، اپنی خوشبو کہا، میں حسین سے ہوں کہا، حسین مجھ سے ہے کہا۔ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی جانشین حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضرت حسین آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے جو ہے کئیوں کو جو ہے واصل جہنم کیا، ہر طرف سے جو ہے آپ کو بھی گھیر لیا گیا، دھوپ اپنی جو ہے پوری تپش پہ ہے، دوپہر کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت حسین کو اطراف سے گھیرا گیا، کہا جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے ایک بازو کاٹا گیا اور دور سے جو ہے آپ کے اوپر ایک تیر چلایا گیا جو آپ کے جو ہے حلق پہ جا کے لگا ہے۔ آپ نے ہمت سے اسے نکالا، خون کا فوارہ جو ہے آپ کے گلے سے بھی نکلا ہے۔ اس کے بعد جب زخموں سے پورے چور ہوئے تو آپ جو ہے گھوڑے سے نیچے گرے، جو ہی گرنا تھا شمر لعین جو ہے دوڑتا ہوا آیا اور جو ہے آپ بالکل سیدھا لیٹے ہوئے تھے، آپ کی گردن کے اوپر جو ہے پیر رکھ دیا۔ اب بالکل وقت آخر ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا جان نکلنے والی ہے، آپ کی جو ہے گردن کے اوپر اس مردود نے جو ہے پیر رکھ دیا۔ ابن سنان وہاں سے آواز دے رہا ہے، ایک مردود شخص ہے، یہ وہی شخص ہے جس نے حضرت حسین کا جو ہے سر کاٹا ہے، فوراً جو ہے حسین کا جو ہے سر کاٹ دو۔ اب حضرت حسین چاہتے ہیں کہ جو ہے دم نکلنے والا ہے، آپ اس کو مردود کو کہہ رہے ہیں کہ مجھے جو ہے گردن پلٹانے دے تاکہ میں اللہ کا جو ہے شکر ادا کروں، سجدہ ادا کروں۔ آپ چاہتے ہیں کہ جو ہے سجدہ ادا کریں، بہرحال لیکن وہ مردود نے جو ہے بڑے زور سے جو ہے حضرت حسین کے جو ہے گردن کو دبائی ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو ہے آپ کو ایسی طاقت عطا کی تھی، آپ نے بڑا زور لگایا اور آپ نے جو ہے اپنے سر کو پلٹایا۔ حالت سجدے میں جو ہے آپ کا سر مبارک تھا، ابن سنان کی جو ہے تلوار چلی اور آپ کے تن مبارک سے جو ہے آپ کا جسم اتھر جو ہے جدا ہوا اور آپ نے جو ہے جام شہادت نوش فرمائی۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کے رسول کے نام پر، اللہ تعالیٰ کی ذات کے نام پر اپنے آپ کے ساتھ، اپنے تمام جانثاروں کے ساتھ جو ہے آپ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ دین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بقا کے واسطے اللہ چاہا تو اس کی جو آگے کی تفصیل ہے، جو پوسٹ شہادت کے واقعات ہیں، شہادت کے ماں بعد واقعات ہیں، اللہ چاہا تو اگلی سے پیش کی جائیں گی۔ واخر دعوانا